السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر میں اعلیٰ حضرت کی شان کچھ بیان کرنے کی کوشش میں ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اختری کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور ویڈیو کو پوری سنا کیجئے، آدھی مت سنیے، کیونکہ جب تک پوری ویڈیو نہیں دیکھیے گا، آپ نہیں سنیے گا تو آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آئے گی دوستو، اور پھر آپ کو کوئی بھی الٹی سیدھی باتیں کہہ کر کے آپ کو بہکانے اور پھسلانے کا کام کرے گا۔ اس لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیے اور ہمارا پیارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے۔ ٹرسٹ کا نام سن کر کے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ایجوکیشن کے لیے خاص ہے، اور ایجوکیشن کے لیے خاص کیوں کیا گیا ہے دوستو؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں اور ہر جگہ اکثر و بیشتر جگہوں پہ ایجوکیشن کے حالات بہت زیادہ خستے ہیں۔ امید ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجیے گا تو ایجوکیشن کی راہ میں ایجوکیشن کے لیے ہم لوگ بہت اچھا کام کریں گے، اور ہمارا اکاؤنٹ نمبر، ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر، میرا موبائل نمبر، سب کچھ جو ہے آپ کو ویڈیو کے اسکرین پہ یا نیچے میں ضرور دیا ہوا ملے گا۔ خیر، بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین بارگاہ رضوی میں، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ جناب مولوی سید ایوب علی صاحب مولوی بریلوی کا بیان ہے کہ کسورہ اشاریہ متوالیہ میں انگریزی درسگاہوں کے فاضل تیسری قوت سے زیادہ کا سوال حل کرنے سے قاصر ہیں، یعنی کہ پریشان ہیں، نہیں سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اور مجھے بھی صرف تیسری ہی قوت تک واقفیت تھی، لیکن حضور سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس قوت کا سوال دیا جائے، یعنی کہ جیسا جتنا سخت سے سخت، جتنا اونچا مقام کا سوال دیا جائے، بعونہ تعالی اسے حل کر دوں گا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے مجھے اور سید قناعت علی کو چند قاعدے ایسے بتا دیے جن سے ہم لوگ بھی ہر قوت کے سوالات حل کرنے لگے۔ ایک مرتبہ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب بہاری، پروفیسر دینیات، علی گڑھ کالج، نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اس مضمون کا خط لکھا کہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جو علم ریاضی میں تقریباً ہر ولایت کی ڈگریاں اور تمغاجات حاصل کیے ہوئے ہیں، عرصہ سے حضور کی ملاقات کے مشتاق ہیں، پھر چونکہ وہ ایک جنٹل مین، انگریزی واضح قطع کے آدمی ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں آتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، لیکن اب میرے کہنے اور اپنے اشتیاق ملاقات کے سبب حاضر ہونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر وہ پہنچیں تو انہیں باریابی کا موقع دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضرت مولانا کو جواب بھیجا کہ وہ بلا تکلف آئیں، چنانچہ 2-4 روز کے بعد ڈاکٹر سر ضیاء الدین بریلی شریف پہنچ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت عصر کی نماز ہونے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے وضو کرتے ہوئے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھنے کے وقت موزے اتار ڈالے تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پھر پیروں کو دھلوایا۔ نماز کے بعد دوران گفتگو میں اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک قلمی رسالہ جس میں مثلث اور دوائر کے اشکال بنے تھے ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کیا، جس کو دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب حیرت و استعجاب میں ہو گئے اور بولے کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے 12 غیر ممالک کے سفر کیے، مگر یہ باتیں کہیں بھی حاصل نہ ہوئیں۔
میں تو اپنے آپ کو اس وقت بالکل طفیل مکتب سمجھ رہا ہوں۔ مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ اس فن میں آپ کا استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں، میں نے اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ سے جمع، تفریق، ظرف، تقسیم کے محض 4 قاعدے صرف اس لیے سیکھ لیے تھے کہ ترکہ کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح تغمینی شروع کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، مکان کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا خود ہی کرتا رہتا ہوں، یہ سب سرکار دو جہاں صاحب قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اس کے بعد کسورہ اشاریہ متوالیہ کا ذکر چل پڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس صرف تیسری قوت تک کا سوال حل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے سید قناعت علی اور میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے ان دونوں بچوں کو کچھ قاعدے سکھا دیے ہیں، آپ انہیں جس قوت کا سوال دے دیں انشاءاللہ تعالی یہ بچے حل کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب محو حیرت ہو کر ہم دونوں کا منہ تکنے لگے۔ اس مقام پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو رہی تھی کہ یورپ کے سائنسداں حضرات کو اصل علم سے واسطہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی صنعتوں و ہردف کی بدولت دنیا کو مرغوب کیے ہوئے ہیں۔ بس صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یورپ کے لوہار، بڑھئی، راجگیر، جراح وغیرہ جب اپنے پیشے میں حد کمال کو پہنچ جائیں تو وہی لوگ یورپ کے سائنسداں ہیں۔ باقی رہے علم کے جواہر تو ان سے یورپ کا دامن خالی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے لوہار دنیا کو تباہ و غارت کرنے کے لیے طرح طرح کے بم تو تیار کر چکے، لیکن اب تک انسانوں جیسی زندگیاں گزارنے کا سلیقہ وہ معلوم نہ کر سکے۔ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے اتنا تیز دوڑے کہ مچھلیاں بھی ان کا پیچھا کرنے سے تھک گئیں، فضا میں اڑتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہواؤں نے بھی ان کی تیز رفتاری کا لوہا مان لیا۔ حد یہ ہے کہ آسمان چھونے کی بھی تیاری ہے، لیکن اتنی تیز دوڑ کے باوجود انسانی اخلاق و شرافت کا دامن وہ اب تک چھو نہ سکے۔ اس پر طرح یہ ہے کہ کنواری عورتوں کے بچے اپنے ہی ساتھیوں کو روشن خیال سمجھتے ہیں۔ یہی ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب جو یورپ کی درسگاہوں سے اپنے علم و سائنس کی 20 ڈگریاں حاصل کر چکے تھے، جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو علم کی صرف چند شعائیں ہی دیکھ کر چکا چوند ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ بھی خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ یورپ میں محض صنعت ہے اور یہاں علم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ علم کی تاریخ ہے اعلیٰ حضرت کی، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں میری بات آ رہی ہوگی، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، تو آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، اور ہم اعلیٰ حضرت کی وہ ساری باتیں بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو جو اب تک آپ کے بیچ میں نہیں آئی ہے۔ تاریخ پیدائش، کردار اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، یہ سب تو آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی تاریخیں ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، بہت ایسے علوم و فنون جو اعلیٰ حضرت کے پاس تو تھا لیکن ہندوستان میں نہیں،
پورے یورپ میں نہیں تھا، وہ اعلیٰ حضرت کے پاس تھا۔ وہاں سے بڑے بڑے پروفیسر نے علم حاصل کری، لیکن آج اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اور ہم سب سن لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں۔ جاہلوں کے لیے کیا ہے؟ جاہلوں کو جو بتایا جائے، جو سمجھایا جائے وہی کرے گا۔ اس لیے جاہلوں سے پرہیز کیجیے، اور کچھ پڑھے لکھے بھی جاہل مولوی ہیں، ان سے بھی پرہیز کیجیے جو آپ کو فرقہ پرستی میں ڈالتا ہے۔ ارے اگر پڑھنا ہے، اعلیٰ حضرت کی بغاوت کرتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتاب ان کے سامنے میں دو نا، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کون تھے، اعلیٰ حضرت کیا تھے، اعلیٰ حضرت کا مقام اعلیٰ حضرت کیوں ہوا۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمیں ہے اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو پوری ضرور سنیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، اور دیکھتا ہوں آپ لوگ کتنا جو ہے اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں، تاکہ پیغام اعلیٰ حضرت، سیرت اعلیٰ حضرت اور مقام اعلیٰ حضرت، علم و فن اعلیٰ حضرت آپ تک پہنچ سکیں۔ اعلیٰ حضرت کے ہر موضوع پہ آپ کو میری ویڈیو ملے گی، لیکن آپ اگر ہمیں سپورٹ کیجیے گا تب۔ ابھی اتنا ہی، آگے دیکھیے۔